السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کرتا پہننا سنت ہے۔ کرتا شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھا، جیسا کہ سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا سے زیادہ کوئی لباس محبوب نہ تھا۔ چاند سے حسین مکمل سرخ لباس مرد نہیں پہن سکتا، اگر صرف سرخ دھاریاں بنی ہوئی ہو تو پہن سکتا ہے، کیونکہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں دیکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے، یعنی اس میں سرخ دھاریاں تھی۔ میں نے کبھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور کبھی چاند کو۔ حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ پیرہن اقدس کا دھون شفا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرہن اقدس کا دھون بغرض شفا پلایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کہ انہوں نے ایک کسروانی جبہ نکالا جس کا گریبان دیباج کا تھا، اور ان دونوں چاقوں میں دیباجوں کی گوٹ لگی ہوئی تھی، اور یہ کہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، میں نے لے لیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اسے دھو کر بیماروں کو بغرض شفا پلاتے ہیں۔ کرتے کی آستین کی لمبائی حضرت اسماء بنت زید بنت یزید بن سکن انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین کلائی تک تھی۔ دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس سیدھی طرف سے پہننا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا شریف پہنتے وقت دائیں طرف سے ابتدا فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری طرف ایک پیوند دار چادر اور ایک تہبند نکالا اور کہا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو کپڑوں میں وصال فرمایا ہے۔ پاجامہ ٹخنوں کے اوپر رکھنا سنت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرماتے تھے، مومن کے تہبند باندھنے کی پسندیدہ حالت آدھی پنڈلیوں تک ہے، اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنے تک کوئی گناہ کی بات نہیں، اگر اس سے نیچے ہو اور وہ آگ میں ہے۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تکبر کے طور پر جو شخص اپنی چادر دراز کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ نیچے پائنچے والا زمین میں دھسا دیا گیا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ایک آدمی اپنا ازار تکبر سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے دھسا دیا گیا، اور قیامت تک دھسایا جاتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ان احادیث مبارکہ پر غور کریں۔ دنیاوی فیشن کی خاطر بے وفا معاشرے سے شرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ چھوڑے، ٹخنوں سے اوپر پائنچے رکھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ خرید فرمایا۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پاجامہ شریف خرید فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے پاجامہ پہننے والی عورتوں کے لیے مغفرت
فرمائی اور مردوں کو تاکید فرمائی کہ خود بھی پہنے اور عورتوں کو بھی پہنائے کہ اس میں ستر پردہ زیادہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ان دونوں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ کو پسند فرمایا، البتہ کسی مستند احادیث میں پہننا ثابت نہیں۔ ہاں، صحابہ کرام سے پہننا ثابت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس پر چادر اوڑھا کرتے، چنانچہ سر پر چادر اوڑھنا سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم دوپہر کی گرمی میں گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کہنے والے نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، چادر مبارک سر اقدس پر اوڑھے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبوب لباس حزبرا دھاری دار یمنی چادر کا تھا۔ چادر کا ناپ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب غیر ملکی سفیر اور وفد حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی لباس زیب تن فرماتے اور اکابر صحابہ کرام کو بھی عمدہ لباس پہننے کا حکم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کا طول 6 ہاتھ یعنی 3 گز، جبکہ عرض یعنی 3 ہاتھ یعنی 1.5 گز ہوتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی سوال کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز رد نہیں فرماتے۔ کیسی ہی محبوب شے کا کوئی مطالبہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پسندیدہ چادر مبارک مانگ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرما دی۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کفن کے لیے چادر لے گیا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک خاتون سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ بنی ہے تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہناؤں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے لے لیا۔ تھوڑی دیر میں اسے پہنے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اتنے میں فلاں شخص کو جو فلاں کا بیٹا تھا آیا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتنی خوبصورت چادر ہے، اسے تو مجھے دے دیجیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا۔ جب اندر تشریف لے گئے تو چادر کو طے کر کے اس کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا، خدا کی قسم، تو نے بہت برا کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگ لی، حالانکہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت سخت ضرورت تھی۔ اس شخص نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں نے یہ چادر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننے کے لیے نہیں مانگی، میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو انہیں اسی چادر میں دفنایا گیا۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ نذرانہ قبول فرما لیتے اور سائل کو کبھی خالی نہ لوٹاتے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر مانگنے والے کا سوال پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کریمہ کا صدقہ ہمارے سوالات بھی پورے کر دیجئے۔ وہ سوالات یہ ہے، میرا سینہ مدینہ ہو، میرا سینہ مدینہ ہوا، میرا سینہ مدینہ ہو، رہے سینے میں تیرا درد پنہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنہری جا لیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور مجھ سا آسی ہو، ملے سینے سے سینہ جانے جانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤ دین و ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں 2 گز زمین عطا ہو جائے اور پھر حشر میں اپنے دامان رحمت میں چھپا کر جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں بسانا، پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لینا، جہاں ہے اتنے احساس اور احسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل دونوں جہاں میں حفاظت فرمائیں گا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا لباس پہنا اور یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی اتجمل بہ فی حیاتی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں ستر چھپاتا ہوں اور آرائش حاصل کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص نیا کپڑے پہنتے وقت یہ پڑھے اور پرانے کپڑے کا صدقہ کر دے تو زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ عز و جل اس کا حافظ و نگہبان ہے، اور جس کا اللہ حافظ و محافظ ہو اس کو بھلا آنچ کیسے آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ۔